مہلت آئے گی، تجھے بھی موت آئے گی. مطلب یہ وہ چالاک تھا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے چھوڑ دیا جائے تو پھر کبھی موت آئے گی ہی نہیں. وہ موت سے بھی بچنا چاہتا تھا. تھوڑا سا پہلے اس نے ایک اسٹیشن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نہیں ہم تجھے وہاں تک جانے کی اجازت دیتے، اگلے اسٹیشن تک جانے کی تجھے اجازت نہیں دیتے. تو پھر اس نے جھجلا کے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد گرامی، اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں ان آدم کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے سے ہر طرف سے بہکاؤں گا. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے اللہ اتنا میں ان کو بہکا کے بیکار کر دوں گا اور اپنے رنگ میں رنگ دوں گا کہ تم ان میں سے اکثر کو، اکثر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تعداد کو اور بہت تھوڑے سے آپ کو فرما بردار ملیں گے، اکثر کو آپ اپنا فرما بردار اور شکر گزار نہیں پائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی ووٹنگ کرا لینا، اکثریت میں میں رہوں گا، اقلیت میں تو رہے گا. معلوم ہے شیطان تھوڑا چیلنج کر کے آیا ہے، کہا تیری مرضی کبھی بھی الیکشن کرا لی، اکثریت میں میں رہوں گا. یہ انسان بے شک تیرے بنائے ہوئے ہیں اور سارا احسان تیرا ہے ان کے اوپر، لیکن میں اتنا ان کو بہکاؤں گا، اتنا ان پر زور لگا دوں گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. بس شیطان تو اللہ تعالیٰ نے جو دسترس دے دی ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ کرو تم جو تمہیں کرنا ہے، لیکن اور نئی بات نہیں جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر تو میرا ذوق چلے گا نہیں. اللہ عباد ہے جو چھوٹے چھوٹے بندے ہوں گے، چنیدہ اچھے اچھے بندے ہوں گے تیرے، وہ بچ جائیں گے میری پکڑ سے. کوشش تو پوری کروں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی مارنے کی کوشش کروں گا، راضی کو بھی مارنے کی کوشش کروں گا. میں چھوڑوں گا تو کسی کو نہیں، لیکن وہ میرے قبضے سے باہر نکل جائیں گے. انہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک اللہ والا، ایک اللہ والا وہ جسے اللہ نے علم کو کہہ رہا تھا، فرمایا وہ اعلیٰ درجے کا عالم فقیہ، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھاری پڑ جاتا ہے. 1000 کو بہکا لے گا، لیکن ایک مضبوط عالم کو جو شاندار علم رکھتا ہو. مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی مجھے انہی میں سے نظر آتے ہیں الحمدللہ. ان کے چہرے کے اوپر بڑی نورانیت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو چمکتا دمکتا خوشحال رکھے. علم بہت چھوٹی سی عمر میں بہت اونچا اللہ نے دیا ہے اور فہم و فراست بھی بہت دی ہے. آپ ان کے قریب لگو گے، تم میرے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے مجھے. یہ فاصلے تو دوریاں بڑھاتے ہیں. ذرا قریب لگ کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ وجود کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اپنے قوت توانائی اور علم کے اعتبار سے بہت بڑا پہاڑ ہے. جبل احد ہے، میں جانتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ و ساتھ یہ بھی فرما دیا، اس نے کہا شیطان نے اسی وقت میں سب کو میں بہکاؤں گا، اپنے رنگ میں رنگوں گا، لیکن تیرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جو میری پکڑ سے بچ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ان کی تعریف کرتے ہوئے جو اس کی پکڑ سے بچنے والے ہیں. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، جو فرمایا یا ذر لا انت بطوا فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعۃ. ابو ذر اگر تو قرآن کریم کی ایک آیت صبح صبح سیکھ لے، یعنی جب تیری آنکھ کھلے، صبح کا ٹائم ہو، پہلا کام تیرا یہ ہو کہ تو قرآن پڑھے، سیکھے، قرآن کی آیت کو سیکھ لے، فرمایا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. 100 رکعت آپ 100 رکعت پوری رات میں پڑھ نہیں پاؤ گے. اور ایک بچہ طالب علم ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لیتا ہے تو وہ اس عبادت گزار سے جو ساری رات عبادت میں کر رہا ہو، گزر بسر اور نفلی عبادت کر رہا ہو، 100 رکعت پڑھ ڈالی پوری رات میں. 100 پڑھ نہیں پائے گا لیکن پڑھ ڈالی اس نے. فرمایا صبح اٹھا ایک آیت پڑھ لی جس نے وہ اس سے افضل ہے زمانے سے. یہ قرآن ہے، یہ علم ہے اللہ کا. اور پھر فرمایا اس سے آگے بڑھو. قرآن کریم کے اندر پھر معنی ہے
عبادت کرنے کے بعد کبھی کبھی شیطان سمجھا دیتا ہے واہ جمعہ پڑھا، اجی جمعہ پڑھا جی، اب جمعہ پڑھنے کے بعد چوڑا ہو کے جا رہا جی میں نے تو جمعہ پڑھ لیا جی، کیا کہ اوئے جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں ابھی، اسے پتہ تھوڑا ہے کہ 2 ہی رکعت ہے صرف، سنتیں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور جا کے چھوڑا ہو کے کہتا ہے میں نے جمعہ پڑھا ہے جی، اور پھر عصر میں غائب، مغرب میں غائب، اگلے اٹھواڑیا 8ویں دن پھر آیا ہے جی جمعہ پڑھنے آیا ہوں جی، بڑا احسان کر دیا اللہ سے، او شادی سونے کی سڑکیں بچھا دو اس دلہے کے لیے کہ جمعہ پڑھنے آیا ہے، خدا پہ احسان کرنے کے لیے بڑا آیا جمعہ پڑھنے آیا ہوں جی، اور آئے گا یہ تو خدا کا کرنا، خدا کی قدرت ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ کو سویرا بھیج دیا، ورنہ جمعہ بھی پڑھنے والوں کی شان یہ ہے عجیب نرالی کہ 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے آنا شروع ہوتے ہیں، اگر کوئی بیان کر رہا ہو آتے گھڑی دیکھنی شروع کریں گے، گھنٹہ دیکھنا شروع کریں گے اور بیان کرنے والے کو دیکھیں گے، ایک نظر اس پہ دکھانے کی، ایک نظر اس پہ گھنٹے کے اوپر جی ٹائم، اور اگر 1.5 منٹ اوپر نکل گیا تو پھر کچھ نہ کچھ کہنے والا کبھی کہہ ہی دیتا ہے کہیں کہ صاحب ٹائم کی فکر ہے آپ تو دیکھے بیٹھ کے نا، نہ جانے کتنی جگہ اذان ہوتے ہی حکم ہے کہ چلو اب جمعے کے لیے چلو، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم ہو گیا چلو جی جمعے کے لیے، آپ اللہ کا حکم کیوں توڑ رہے ہو، اور یہاں جو ہم نے متعین کیا ہے ٹائم، یہاں 100 کھڑے ہو جائیں گے صاحب ٹائم کی نماز ہو، ٹائم یہ تو نہیں ہم نے متعین کیا ہے، ٹائم تو بہت پہلے شروع ہوتا ہے بہت بعد تک رہتا ہے، یہ تو ہم نے طے کیا ہے کہ صاحب فلاں ٹائم فلاں نماز کا سہولت اس میں ہے کہ اس ٹائم کر لو، سہولت اس میں ہے کہ اس ٹائم کر لو، یہ ٹائم تو سہولت کے لیے ہم نے متعین کیے ہیں، خدا نے تو ایک ٹائم کی ابتدا بتا دی، ایک ٹائم کی انتہا بتا دی، مصلی ہم نے یہاں بچھایا ہے لیکن ابتدا محراب کی یہاں سے ہوئی اور وہاں تک چلی گئی، یہ محراب یہاں سے چلا وہاں تک چلا گیا، مصلی یہاں ہم نے بچھا دیا، ہم چاہے وہاں بچھا لیں ہم چاہے وہاں بچھا لیں، کوئی ایسی نماز نہیں ہے میرے عزیزوں، کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس مضبوطی کے ساتھ کہا ہو کہ فوراً اذان ہوتے ہی اپنے کام دھام چھوڑ دو سوائے جمعے کی نماز کے، باقی نمازوں کے لیے تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ ساری نمازیں مسلمانوں کے اوپر وقت آنے پر فرض ہو جاتی ہے، وقت آیا فرض ہو گئی، وقت نکل گیا اگلا فرض چالو ہو گیا، اگر پڑھ لی تو ٹھیک نہیں تو یہ ذمہ چڑھ گیا، قرضہ چڑھ گیا اللہ کا، کرنا ہی پڑے گا مرتے دم تک اس کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے خدا کی خوش ہوگی، کوئی آدمی چاہے میں اللہ سے توبہ کر لوں اور میں اللہ سے دعا مانگ کر کے کہہ دوں سارے میرے فرض معاف ہو جائیں، غلط فہمی ہے، جو فرض ہے وہ قرض ہے اور قرض تو ادا کرنے سے ہی اترتا ہے، قرضہ لے کے مان لو ہاتھ ناؤ اور اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ قرض ہے ہمارے اوپر جو اللہ نے ہمارے ذمہ فرض کیا ہے، کل قیامت میں ایک فرض کا حساب ہوگا، کہاں تھے، ذرا کوئی فنکشن ہو جائے پھر دیکھو کتنے فرائض چھوٹتے ہیں، بڑے بڑے نمازی بھی وہاں مسجد کے پاس میں فنکشن میں ہوں گے لیکن ناک کٹے گی ان کی مسجد میں آتے ہوئے، اسٹیج میں بیٹھے ہیں پروگرام کر رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، خدا کا فرض ہی ٹوٹتا چلا جائے گا، باقی کوئی رسم نہیں ٹوٹے گی، فرض ٹوٹے گا، رسم نہ ٹوٹ جائے، فرض 100 مرتبہ چھوٹ جائے، میں نے عرض کیا کوئی نماز مضمون پھیل رہا ہے، کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس کے لیے اذان ہوتے ہی اللہ نے فرمایا اور چل، بس یہ ہے آزادی کہ یہاں سے شروع ہوا وہاں تک ختم ہوگا، اس بیچ میں پڑھ لے تجھے پڑھنا ہے، بس یہ فرمایا پڑھنا تو پڑے گا لیکن سہولت کے ساتھ، وسعت اور گنجائش ہے، لیکن جمعہ ایک ایسا فرض ہے اللہ کی طرف سے جن میں رب نے صراحتاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان پڑھی جائے تو تم جمعے کی نماز کے لیے کوشاں ہو جاؤ، جمعے کی نماز سے متعلق کوششوں میں لگ جاؤ، دوسرے کاموں کو مکمل طریقے پر چھوڑ دو، اور وہاں خرید و فروخت کا چونکہ
یہ رواج تھا، اس نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو. اور جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں کے اعتبار سے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جائے گا. تو پتہ چلا جہاں جو رواج ہے اذان کے بعد ہر رواج کو چھوڑا جائے گا. اگر کوئی کسان ہل چلا رہا ہے فرمایا ہل بند کر دے. اگر کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے ٹریکٹر بند کر دے. اگر کوئی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے سارے کام بند کر دو. دکان پر ہے تاجر ہے تو فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دے. پھر کیا کرے مولا کریم؟ فرمایا جمعے کے لیے چل. ایک بات اور نقطے کی بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کی بہترائی کا علم ہو جائے تو. کیا بہتر ہے؟ یعنی اپنے کام چھوڑ کر جمعے کے لیے کوشاں ہو جانا یہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو نقطہ مجھے بتانا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کام چھڑوا کے بلایا ہے. توجہ رہے، اللہ نے کام چھڑوا کے بلایا ہے. جب بلا لیا تو پھر رب نے یہ بھی فرما دیا جب تم داخل ہو مسجد میں داخل ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یوں کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو نے مجھے بلایا ہے، میں آ گیا، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اب جب وہ اندر آ کے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے لگ گیا تو اللہ نے فرمایا اب تجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں نے تجھے بلایا ہے، جہاں سے بلایا ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں یوں کہوں بیٹھے مت رہو، چلو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں سے آئے سمٹ گئے پھر وہیں پھیل جاؤ، چلے جاؤ. اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی اپنی روزی اور کام دھام پہ لگ جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب یاد کرتے رہو اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ رب نے بلایا ہے جب جانے لگو تو یوں کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے اب روزی کا سوال کرتا ہوں. میں آ گیا تھا تیرے بلانے سے، اب میں جا رہا ہوں. تو رب کہتا ہے جب نماز پوری ہو جائے تو جاؤ روزی تلاش کرو. علماء کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بلانے پر فوراً آتا ہے پھر وہ اپنی روزی پہ جاتا ہے، اللہ اسے بے شمار روزی عنایت فرماتا ہے، بے شمار. ہم نے جو یہ سمجھا اگر میں ابھی چلا گیا نماز میں آدھا گھنٹہ ہے، جب تک تو میں کئی دہا دن جاؤں گا. ہمیں یہ جو غلط فہمی ہوئی کاش کہ ہم اس غلط فہمی کو چھوڑ دیں اور اس بلانے کو رب کے قبول کریں جس پر اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اور پھر ہم یہاں سے جائیں. کر کے تو دیکھو، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کر کے تو دیکھو، جمعے کے دن اس عمل کو کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ العزیز آپ کے غلے بھر جائیں گے. آپ کو اللہ اس طرح روزی دے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں. رزاق وہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مولا کریم مجھے تو نے ہر چیز کے اوپر حکمرانی عطا فرمانی، ہواؤں پر، زمین پر، ہر چیز پر. مجھے اے اللہ 1 سال کے لیے لوگوں کو، مخلوق کو، ساری کائنات کو روزی کا مالک بھی بنا دے، میں کھلاتا پلاتا رہوں. اللہ نے فرمایا بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. کہا تو 1 مہینہ تو کہا نہ 1 ہفتہ، کہا بالکل نہیں، کہا 1 دن. اللہ نے فرمایا نہیں بھائی 1 ٹائم مل سکتا ہے، 1 وقت کے لیے. اور 1 وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتظام کر، تاریخ طے کر لی گئی. مہینوں لگ گئے جناتوں سے پوری دنیا کے سروے کرائے، مخلوقات کے سروے کرائے، اور پھر تمام مخلوقات کے سروے ہونے کے بعد پھر بتایا اتنا خرچہ آئے گا. بڑی بڑی جیسے کوئی تالاب، اتنی بڑی بڑی دیگیں بنائی گئی پکانے کے لیے. زمین آسمان کے بیچ میں ہوا، مٹی، دھوپ، سب چیزوں کو اس کی حفاظت کا مکلف بنا دیا گیا. مٹی تجھے نہیں بیٹھنا، تجھے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، ہواؤں کو مکلف بنا دیا. اور جب طے ہو گیا، وقت مقرر ہوا، رب سے پوچھا کہاں سے شروع کرو. اللہ نے فرمایا مچھلی مخلوق، دریائے مخلوق سے شروع کر. پھر جو دریا سے نکل کے ایک مچھلی آئی ہے، کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگانا. خدا کو
کو اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ رزاق میں ہی ہوں، میرے سوا اپنی مخلوق کی ساری حاجتوں کو کوئی نہیں سمجھتا، اور نہ یہ پتا کہاں کہاں مخلوق بسی ہوئی ہے اور ان کی روزی کیسی کیسی ہے۔ فرمایا کر، دریا سے شروع کر، بلاوا بھیج دیا، آئی مچھلی، کہا تمہارے یہاں دعوت ہے، کہا کھانا ہے، کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہاں سے چلے جائیے، صاحب چلے گئے، مدھیہ پردیش تک چلے گئے، کہاں تک پھیلا ہوا ہے دسترخوان۔ میں اندازن کہا ہے کہ مچھلی نے ادھر سے شروع کیا، دڑا دڑ وہاں تک پہنچ گئی کھاتے ہوئے۔ آپ کہو گے اس میں پیر کہاں سے آئے؟ جس خدا نے اسے یہاں بھیجا ہے، جس خدا نے سلیمان کو ایسے حکومت دی ہے، وہی خدا مچھلی کو آج چلنے کی طاقت دے رہا ہے۔ وہ چلی، وہ چل کے سارے دسترخوان پہ اسے سمیٹ کر کے واپس لوٹ کر کے کہتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے ساری مخلوق کے لیے کھانا تیار کرایا، تو انہیں سب کا کھا گئی، اور پھر یہ کہتی ہے اور کہنے لگ گئی کوئی میزبان بھلا مہمان کو ایسا جواب دیتا ہوگا جو تم نے مجھے دیا ہے، آج تم نے مجھے بھوکا رکھا ہے، میرا پروردگار مجھے روزانہ 3 لقمے اس طرح دیتا تھا، تو نے مجھے صرف 1 لقمہ دیا ہے۔ جس پروردگار نے کائنات کو بنایا وہ تھامتا ہے، اسی کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ آپ آئیے تو صحیح دین کے اوپر، جب خدا کو راضی کریں گے، رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اس کے ایمان نہیں کہ کوئی بیٹھ کر کے یوں کہتا رہے اللہ 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 اللہ، ضربے لگاتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، اور پھر کہیں میرا تو اطمینان ہوا نہیں پورے دور سے، نہیں، ذکر اللہ سے یہ بھی مراد ہے، اور ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے یہ مراد ہے صحیح معنی میں کہ شریعت کی پابندی اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں ہی دل کو تسلی ہے۔ جو خدائی حکموں کی پر پابندی نہیں کرتا، خدا اس کے دل کو کبھی مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، آپ اسے لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، جو خدا کے حکموں کی پابندی نہیں کرے گا، جتنا خدا کے حکموں کو توڑے گا، اتنا ہی خدا اس کے دل کو بے اطمینانی کا گہرا سمندر بنا دے گا۔ اور جو خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، اچھی طرح سے اس پر اللہ کو راضی کرنے کی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کریں گے، چونکہ خدا کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بھائی جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو کرو، جتنی تم میں ہمت ہے۔ ابو بکر صدیق میں جتنی ہمت تھی انہوں نے کر لیا، عمر میں جتنی ہمت تھی انہوں نے کیا، صحابہ میں جتنی ہمت تھی انہوں نے کیا، تابعین و تبع تابعین میں، دور اس دور میں بتیرے اللہ والے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نے کیا۔ تو جتنی اس میں ہمت ہے اتنا تو کرے، اللہ نے قوت دی ہے کھڑا ہونے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، آنکھیں دی ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھ، خشوع سے پڑھ، مسجد تک آنے کی پیر دیے ہیں تو آ، نہیں دیے ہیں اندھا کر دیا ہے، تو رب نے کہا تجھے اب میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے تیرے گھر پر ہی اپنے گھر کا ثواب دوں گا۔ اندھے پر جمعہ فرض نہیں کیا، اندھے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لاگو نہیں کیا، لنگڑا، پیروں سے معذور، اپاہج، اگر اس کا کوئی سہارا نہ ہو، اس کے اوپر اللہ نے جمعہ فرض نہیں کیا۔ ہائے ہائے میرے رب تیری شان، لیکن اس کے باوجود ان سب کو پوری جماعت کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اوپر کسی مریض کی عیادت ضروری نہیں قرار دی، جنازے کی نماز اس کے ذمہ قرار نہیں دی، اس کے باوجود اللہ یہی مسجد میں بیٹھے ہوئے جنازے کا اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ وہ پروردگار ایسا ہے، وہ ایسا دیالو اور ایسا سخی اور ایسا دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے۔ ایک بار سر کو تو صحیح اللہ کی طرف، لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکموں سے جتنا دور رہے گا، اللہ اتنا ہی اس کے دل کے اندر بے اطمینانی بھرے گا، بے چین کر دے گا۔ شیطان نے کہا تھا میں جاؤں گا دنیا میں سب کو بہکاؤں گا، اور اکثریت میری، اقلیت میں تو رہے گا، تیرے ہی بندے ہیں مگر تیری ماننے والے نہیں، میری ماننے والے رہیں گے۔ اگر ہم اس وقت میں اس جملے کو شیطان کے سن لیتے، معاذ اللہ ہم کہتے ہیں شیطان نے جو کہا اللہ کے سامنے کہا، غائب نہیں کہا، ڈٹ کے کہا، کھل کے کہا، کتنا بڑا اڑیل کڑیل اور سڑیل ہے کہ اس نے خدا کے سامنے ذرا بھی دباؤ محسوس نہیں کیا، تو کتنی حکم مچائے گا دنیا
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا نا کہ سجدے میں چلے جاؤ تو اس نے کھڑا رہا، سب تو سجدے میں پڑے، وہ کھڑا ہے، فرمایا جتنا دنیا میں 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے اتنے زمانے تک وہ کھڑا رہا اور اسے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ماں بنا کا تسجد امر تو کہو حکم جب میں نے دیا تھا تو تجھے کون سی چیز ہے جو میرے حکم سے بھی زیادہ طاقتور نظر آئی کہ تو نے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ اور اس نے یہ کہا خلیل اپنی عقل سے دی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، میں کیسے جھوٹوں اس کے سامنے؟ کہا حکم میرا تھا تو نے یہ عقل کیوں چلائی؟ حکم تو میرا تھا تو نے یہ عقل کیوں چلائی؟ شیطان کھڑا رہا، جھکا نہیں، اور اس نے پھر یہ ساری باتیں اللہ سے کی۔ اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ کہا نکل رہا ہوں لیکن کچھ اختیارات کے ساتھ، اختیار دیجیے مجھے۔ کیا اختیار لے گا؟ کہا اختیار یہ لوں گا، اسے بہکانے، اس کی ساری نسل کو بہکانے کا اختیار لوں گا۔ آپ مجھے اختیار دے۔ کہا تو با اختیار ہے، جاؤ تجھے اختیار۔ آج وہ اس اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے انتھک کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ تمہیں مسجد میں بھی آنے سے روکتا ہے، تمہیں جمعے میں بھی آنے سے روکتا ہے۔ آزاد ہوئی، اللہ کا حکم تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اس نے بڑی مشکل سے چھڑا کر کے ہم آئے ہیں، ایسا کرتا ہے وہ نہیں مانے گا، وہ قیامت تک اپنا عمل جاری رکھے گا۔ ہمیں اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ہم تجھے بھی اور تیرے متبعین کو بھی جہنم میں ٹھوک دیں گے، جو چاہے کر لیو، تو بعد کی بات ہے، لیکن میں اپنا کام ضرور کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، بتا دیا اللہ نے، اس کو بہکانے کے لیے چھوڑ دیا، بہکا۔ اللہ نے نیک بندے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، جاؤ میرے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرو اور بتاؤ انہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دشمن گھوم رہا ہے، اور اس دشمن سے سیکورٹی اگر حاصل کرنی ہے آؤ ہمارے قریب آ جاؤ۔ نبیوں نے دنیا میں اس بات کا ڈنکا بجایا کہ شیطان تمہارا دشمن گھوم رہا ہے تمہیں اچکنے کے لیے، لیکن تم ادھر آؤ، اللہ کو ماننے کی طرف آ جاؤ تو تم بچ سکتے ہو۔ وہاں نبیوں سے سنگھرش ہو گیا، مقابلے ہو گئے، بلکہ بعض بے ایمان قوموں نے پیغمبروں کو شہید تک کر دیا۔ اس قدر شیطان نے وسوسے ڈالے، اتنا انہیں بہکایا کہ پیغمبروں تک کو شہید کرا دیا۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن کریم سب سے عظیم تر کتاب اور اس امت کو سب سے عظمت والا مرتبہ اور پیغمبر بھی پیغمبروں کا سردار اللہ نے آخر میں بھیجا۔ اب شیطان کی لڑائی امت محمدیہ سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت سے ہے۔ اب تک شیطان سے لڑنے والے کوئی کیسی امت اور کوئی کیسی انبیاء علیہ السلام اگرچہ سارے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی طرح سے ہیں، ایمان لائے کہ ہم سب کے اوپر ہمارا عقیدہ کہ وہ سب مشن میں برابر، لیکن درجات کے اعتبار سے اللہ نے یہ فرق رکھا کہ محمد رسول اللہ کو سب کا سردار بنایا۔ یہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ جتنا فرق نبی اور میرے رسول اور دیگر رسولوں میں مرتبے میں ہے، اتنا ہی فرق شیطان کی محنت اور اس زمانے کی امتوں میں ہے۔ آج اگر امت اعلیٰ درجے کی ہے تو محنت شیطان کی بھی اعلیٰ درجے کی ہے، ہلکے میں مت لینا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ رب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ بن کر رہا ہوں، پھر میرے پروردگار اس امت کا کیا ہوگا؟ کہا میں جانتا ہوں اس امت کا جو ہوگا۔ یہ میں تعبیر کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، یہ نہیں کہ میں اللہ کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، ایک جذبے سے میں آپ کو منظر کی عکاسی کر رہا ہوں کہ اس امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ کہا نبیوں کا سلسلہ بن کیا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ سے کہلوا دیا کہ نبیوں کو بھی ہم ہی بھیجتے تھے اور امت کو سنبھالا نبیوں کے ذریعے ہم ہی دیتے تھے۔ اب امت آئی، قیامت تک کے لیے نبیوں کو روک دیا تو امت کو سنبھالنے کے لیے نظام بھی ہم ہی بنائیں گے۔ رب تو کیا نظام بنائے گا؟ محمد رسول اللہ کے دل میں ڈال دیا کہ انہیں بتاؤ، کسی کو شک اور شبہ نہ ہو جائے، نظام یہ بنے گا ان العلماء
نبیوں کو روک دیا. وہ دور نبوت تھا, دور انبیاء تھا, یہ دور علماء بنا دیا. بچا نہیں کوئی جہاں تک اللہ نے اپنے نبی کے دین کو علماء کے ذریعے نہ پہنچا دیا ہو. اللہ رحم فرمائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر, اللہ رحم فرمائے امام ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ پر کہ انہوں نے ساری دنیا کے لیے مسائل اکٹھے کر لیے. اللہ رحم فرمائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر بھیج دیے, کہا جہاں میرے نبی کی امت ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, وہاں تریلیا ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا ہے دنیا میں اور جہاں چھپتا نظر آتا ہے دنیا میں, وہاں تک اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے دین کو بھجوا دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں, ابھی خواب نظر آتا ہے انہیں, کہا میں بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے چاروں طرف سے دودھ بہ رہا ہے, دودھ کی نہریں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. جب آنکھ کھلی اور بتایا تو تعبیر تھی اس زمانے کے اللہ والے نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کے آخر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس سے دین کا اتنا کام پھوٹے گا کہ جس سے ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا. یہ دعوت ہے جس کو اللہ نے ان کے ہاتھ سے بڑھوایا ہے اور اس کا فیض آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تبلیغی جو فیض ہے وہ مولانا الیاس صاحب دارالعلوم ہی کا ایک فرزند تھا. الگ سمجھنا دارالعلوم کا فیض ہے جو نظام الدین کے ذریعے چلا ہے, اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب دارالعلوم ہی سے پڑھ کر کے آئے تھے. خداوند عالم نے مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے پوری دنیا میں فیض پہنچایا. بتانا یہ ہے کہ اللہ نے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے امت کے لیے علماء کا انتظام فرمایا ہے تاکہ وہ محمد رسول اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے. اور آقا سے کہلوا دیا کہ کہہ دو کہ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا جا رہا ہے. کہلوا دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے ہندوستان میں تو رسول اللہ تشریف نہیں لائے, پھر بھی ہندوستان کے نبی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا مشن محفوظ کرا کے, علماء کے حوالے کرا کے, صحابہ کے حوالے کرا کے اسی مشن کو پوری دنیا میں پھیلوا دیا گیا. اس لیے محمد الرسول اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل گیا. تو ثابت ہو گیا کہ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں, آپ کے علاوہ بیچ میں کسی نبی کا اور واسطہ نہیں رہا. نبی بھی وہی, دین بھی وہی, پیغام بھی وہی, اور ساری دنیا میں پھیلوا دیا. تو اب بتائیے محمد رسول اللہ پوری دنیا کے نبی ہو گئے کہ نہیں؟ ایک دادا کی اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے, رہی تو اسی کی. یہ اللہ نے انتظام فرمایا امت کو سنبھالنے کے لیے. خوش نصیب ہے وہ. اور آج ایک ذہن میں بات ڈالتا چلو کہ اس دور میں انبیاء کرام کا مقابلہ جو کرنے والے ہوتے تھے وہ بدماش ہوتے تھے. آج اس دور میں علماء حق کا مقابلہ کرنے والے ان سے بڑے بدماش ہوں گے. اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ تو آخری دین ہے نا. وہاں تو اگر ایک نہیں تو دوسرا نبی, دوسرا نہیں تو تیسرا آ گیا, یا کوئی نہیں آئے گا یا وہ بھی کریں گے کام. اب تو پوری امت کو انہی کے پیچھے چلنا ہوگا, اور جو چلنا نہیں چاہتا کل قیامت میں نمٹ لینا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, علم دین کو حاصل کر لے وہ ہمارا وارث, وہ نبیوں کا وارث. اب کوئی گھسیارا اپنے بچے کو پڑھانے مدرسے میں بھیج دے تو گھسیارے کا بچہ بھی کوئی مزدور, رکشہ پر فلاں بڑھ گیا, عالم ہو گیا. اس حدیث کا بھی اس کے لیے تھوڑا ہی ہے کہ کچھ صاحب چنے جائیں گے. اس کے لیے وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کے دل میں علم ڈال کر کے اور کس کے ذریعے سے اپنے نبی کے دین کو بڑھانے اور فراوانی کا پیغام کام لے لے. بات سمجھ لینا خوب اچھی طرح. دنیا کہیں بھی جائے مولوی وہیں پہنچ جائیں گے سمجھانے کے لیے. آج مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور جگہ جگہ میں کہتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس دین کو اتنے ہلکے میں لے لیا اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کائنات کو آسمانوں نے گھیر رکھا ہے, 7 آسمانوں کو ایک دوسرے نے گھیر رکھا ہے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی کرسی عرش, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ, یعنی تم اس کے علم میں ہو, جہاں کہیں بھی رہو گے اس کی معلومات سے باہر نہیں, اس کی نظروں سے باہر نہیں, اس کی پکڑ سے باہر نہیں.
اگر تم سے ہو سکے آسمان اور زمینوں سے نکل کر کے کہیں باہر چلے جاؤ تو چل کے دکھاؤ نا، جاؤ جا کے دکھاؤ، نہیں جا سکو گے تم، طاقت چاہیے اور طاقت تم میں ہے نہیں، اس لیے اپنی ہوش میں رہو۔ اللہ فرما رہا ہے طاقت تم میں ہے نہیں، اس کے لیے سلطانی چاہیے، اس کے لیے زور چاہیے، قوت چاہیے، اور وہ تم میں ہے نہیں، اس لیے کہاں جاؤ گے؟ خدا سے بچ کے رب کہتا ہے اوے سن، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق یہ مغرب سب اللہ ہی کی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ۔ بچ کے کہاں جائے گا؟ پھر یہ بتا کہ اللہ کی دھرتی، اللہ کا آسمان، کائنات اللہ کی رب کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی، ان کی فوج اللہ نے کائنات میں رکھی ہے، ہر چیز اللہ کی فوج ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ انسان خرافات کرتے ہوئے نہیں بچتا، خدا سے مانگتا ہے مولا میرے بچہ عطا فرما دے، رب نے بچہ عطا کر دیا، مولا بڑا کر دے، مولا نے بڑا کر دیا، جوان ہو گیا، اب رشتے کا نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے، رشتے کے نظام میں جو خرافاتیں پھیلاتا ہے اللہ کی بنا، اب وہ جوان ہو گیا، رشتے کی ضرورت پڑ رہی، رشتہ ہو بھی گیا، اب کیسے گھر سے چلے گا؟ ڈار لے کر کے چلے گا، پوری دھاڑ لے کر کے چلے گا، کہلے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنے آئے لڑکی دیکھنے کا؟ 28 آئے، 28۔ بعض برادریوں میں، خدا نے ہمیں برادریوں میں نہیں بانٹا، خدا نے ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا تھا، برادری پہچان کے لیے ہم نے بنائی، اور یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں افضل اور فلاں وہ ہے گا، کون ہے؟ یہ ہماری رعایا ہے، غلط طریقہ ہے۔ خداوند عالم نہیں نے پیدا کیا ہے، وہی مارے گا وہی جلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی سب بندے ہیں۔ بار برادریوں میں لڑکی دیکھنے گئے، لڑکی پسند کر لی گئی، اب اس پر لین دین دنیا بھر کا ہوا، خرافات، یہ انسان خرافاتوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد طے کرنے کے لیے ادھر سے آئے گی، چٹھی آ رہی ہے، کلال خط جا رہا ہے، بعض کے یہاں بولا جاتا گاٹیں جا رہی ہیں، اس پر 5-5 4-4 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ روپے تک خرچ ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے لڑکا دیکھنے آئے تو پھر خرچہ، لڑکی دیکھنے گئے تو پھر خرچہ۔ کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے امت نے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے اس کو؟ اور جس کے نکاح میں ہے اسے کچھ پتا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تجھ مجھ، اور اگر وہ چلا گیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، کہا دو صاحب اس چلے آئے۔ ایک نظر کا مسئلہ شریعت میں صرف ایک نظر کا مسئلہ ہے، ایک نظر کا مسئلہ ہے۔ اب گلاس لے کے چلا رہے، اب روٹی کھلوا رہے، اب بول کے دکھا رہے، کوئی بال چیک کر رہی۔ خدا کے بندو کیا ڈرامہ بنا لیا؟ یہ لڑکیاں ہیں ہماری بیٹیاں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ کسی پیٹ کے گھور نہیں ہے کہ تم دودھ کھا کر کے دیکھتے پھرو گے اور تم اس کو چلا کر کے اس کے تھن دیکھتے پھرو گے۔ معاذ اللہ، یہ امت کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹیاں ہیں۔ امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا غلط کھا رہے ہو؟ واپس لوٹ کر کے کہتے جب آپ گھر جا کے دیں گے، جب آپ گھر جا کے دیں گے سمجھ لو انفٹ ہو گئی، یہی ختم ہو گیا، کنڈم ہو گیا یہیں پر۔ پھر یہ 20 آدمی آئے تھے کیا لینے؟ مذاق بنا لیا لوگوں نے دین و شریعت کا۔ خداوند عالم ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور جنہوں نے یہ چلائی ہے نا وہ مڑ اور وہ سرغنے اللہ کے یہاں اس قدر مارے جائیں گے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ جس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر دیا، اچھا طریقہ اور لوگوں نے عمل کیا تو سب کا ثواب، اور کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا لوگوں نے عمل کیا تو سب کا گناہ۔ آگے بڑھے، طے ہو گئی تاریخ، یہاں طے ہو گئی، کہنے لگ گئے گھر میں بیٹا آخری ہے، ماں کہنے لگ گئے صاحب ہماری بٹیا بھی آخری ہے، شوق پورا نکالیں گے، دل کے ارمان خوب نکال دیں گے۔ دوستوں نے کہا ہمارے دوستوں کی شادی ہے، ہم ناچیں گے اور گائیں گے۔ ایک نے کہا میں اگر آپ کہنے لگے یار وہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں ڈی جے حرام ہے، کہنے لگے مولانا کو کہنے لگے انہوں نے تو دنیا کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا ہے یار، آج ترقی کا دور ہے، شادی 2 بار نہیں ہوتی، 4 بار نہیں ہوتی، زندگی میں 1 بار ہوتی ہے، ناچیں گے۔ اور دیکھو اگر کچھ نہیں ہے، کسی کو نہیں لاتا تو ہم آئیں گے، ہم ناچیں گے۔ کالج کا بیٹا ہے، LLB کر رہا ہے، وہ بڑا کورس کر رہا ہے، اور یہاں ہونڈا
دکھا رہا ہے یا وہ بڑے کورس میں ہے، بی اے کا کورس کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، یہاں وہ کود کر کے ناچ کر کے اپنی ویلیو گھٹا رہا ہے۔ تجھے بی اے اس لیے نہیں پڑھایا تھا، دنیا کہتی ہے تعلیم لاؤ تعلیم لاؤ، انسانیت آئے گی۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی تعلیم ہے جہاں جہالت اور تباہی اور بربادی اور جانور بنا رہا ہے؟ تعلیم نے تو نہیں کہا کہ جانور بن جاؤ۔ ہم کون سے ماحول میں چلے گئے؟ ہاں ڈی جے بجایا جائے گا، ایک غیر مسلم روزانہ ہماری لڑائی اور جھگڑے اس پر رہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو تمہارا جلوس نہیں نکلے گا، رام لیلا کا جلوس مسجد کے سامنے تو نہیں نکلے گا، چاروں طرف فورس لگا دی گئی، کہتے یہاں تو نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ کہا اس لیے کہ ڈی جے باجے اور کود بھان کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہماری آبادی میں تو نہیں نکلنا چاہیے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے بجاتے ہیں اس لیے ہماری مسجد کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے۔ مسلمان اس کے اوپر کمر بستہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہی چودھری، وہی مسلمان، وہی حاجی، وہی فلاں وہی فلاں، جب اس کے یہاں شادی ہوئی کہا بیٹا آخری ہے، دل کے ارمان نکالے جائیں گے، بلا لیا ڈی جے والے کو، پوری رات ہو گئی، ایک دن ہلدی لگانے کا دن متعین کر دیا، 8 دن پہلے ہلدی لگ گئی، اس دن سے گانے بجانے شروع ہو گئے، 8 دن کے لیے ڈی جے والے کو بک کر لیا جاتا ہے، رات بھر لوگوں کو سونے نہیں دیا جاتا، لوگ پریشان کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نہ بیمار کا خیال کیا جاتا، نہ بلڈ پریشر والے کا خیال کیا جاتا، نہ اٹیک والے کا خیال کیا جاتا، نہ ان بوڑھے اور بچوں کا خیال کیا جاتا کہ بچہ ایک بار جاگ گیا تو اپنی ماں کو پوری رات تباہ کر دے گا، نہ ان بچوں کا خیال کیا جاتا، ہر ایک اپنی اپنی میں، اور کوئی کہنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اگر کہے گا سر کے بل آئے گا، الٹا نہ ادھر سے لیا جائے نہ ادھر سے لیا جائے، وہ اس قدر زوم میں ہے کہا خوشی ہے میرے گھر، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پیسے میں آگ میں لگا رہا ہو، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ صورتحال بن جاتی ہے، وہاں دوست ہے، وہاں اہل محلہ ہے، وہاں بیمار بھی ہے، سب ہے، یہ صورتحال بنتی ہے، اور نہ جانے کتنے مسجد کے برابر میں بہت سے گھر ہوتے ہیں، وہاں ساری رات ڈی جے بجتی ہے۔ میں نے ہاپوڑ میں چونگی پر دیکھا، میں مسجد میں موجود تھا، اوپر انہوں نے ایک جگہ ایک ٹوکری سی رکھی، اس میں برابر آتش بازی ہوتی رہی، اور وہ گولے جو اوپر جا کے پھوٹتے تھے، ان کی جو راکھ اور ان کے جو کاغذ تھے مسجد کے صحن میں اتنے آئے کہ جب اکٹھا کیا گیا تو اتنا کوڑا جمع ہوا۔ آپ کیا کہو گے یہ مسلمان کون سی کوالٹی کا مسلمان ہے؟ اس کی کوالٹی تو طے کر لو۔ شرم و حیا نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے بلند شعبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے کمتر شعبہ وہ ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اور حیا ایمان کا ایک مخصوص شعبہ ہے، جس سے حیا نکل گئی اس سے سب کچھ نکل گیا۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز اگر راستے میں پڑی ہو، جس سے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو، اسے راستے سے ہٹا دو، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ یعنی جو کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، گواہی دے دو کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، اور جو دوسروں کے دلوں کو توڑنے والا ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ جس نبی نے کسی کی ٹھوکر کو برداشت نہیں کیا کہ کہیں انگلی نہ ٹھک جائے، وہ دل توڑنے والی چیزوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہم نے کبھی سمجھا نہیں، کبھی سوچا نہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے توبہ کریں، عہد کریں جو گناہ ہو گئے۔ اگر آپ میں کوئی ہو، میں تو اپنی تقریر عام کر رہا ہوں، میرے دل میں آئی ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ یہ تو بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، اگر یہاں بھی ہو رہا ہو، اگر یہاں بھی ہو رہا ہو، خدا کے واسطے خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے گھر میں تھے کر کے اٹھے، جوانوں آپ بھی، بڑی عمر کے لوگوں آپ بھی، بچوں آپ بھی، کوئی شخص بھی آج کے بعد ان خرافاتوں پر نہیں جائے گا جن خرافاتوں سے جہاں مزمار اور جہاں ڈھول اور جہاں یہ دھماکے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ لوگوں سمجھو اس رب کی طاقت کو جس رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، سمجھو اس رب کی قوت کو جس رب نے ہمیں اور آپ کو جنم دیا ہے، اور ایک دن مار دے گا۔ کوئی کہنے والا ہے اس سے کیوں مار رہا ہے؟ اگر وہ ناشتے ہوئے کی جان نکال دے، اٹیک بہت پڑ رہے ہیں آج کل، کون سے شعبے میں جائے گا؟ شراب پی پی کے نشے کر کے مسلمانوں میں نشے کی عادت بھی
بھی بہت بڑھ گئی ہے، ٹیبلٹ پارٹی بھی پیدا ہو رہی ہے، نشاور پیدا ہو رہے ہیں، نشیڑی۔ میرے محبوب نے پیاری امت دی ہے، پیاری امت، دنیا کو پاکیزہ امت، اور محبوب کی برکت سے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ امت۔ اور ہمارا یہ عالم کتوں اور گدھوں کی طرح کھانا کھڑے ہو کے کھانے پہ آ گئے، ہم نے اپنے معیار کو اتنا گرایا۔ اور بھیڑ کا کٹورا یہ ہمارے ہاتھوں میں آیا کہ جس بیٹے سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، اگر تجھ میں شادی کرنے کی قوت ہے تو کر، اس لیے کہ شادی کرنے سے تیری نظریں بھی محفوظ اور تیری خواہش نفس بھی محفوظ ہو جائے گی، اور تجھ میں شادی کی ہمت نہیں ہے تو روزے رکھ تاکہ تیری خواہش نفس ٹوٹ جائے اور گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ علماء نے فرمایا ہمت کے معنی یہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان اور مہر دینے کی ہمت ہو، آگے بڑھ۔ اس نبی نے جس نے روٹی، کپڑا، مکان اور مہر دینے والے کے لیے کہا پھر اب تجھے شادی کی گنجائش ہے، وہی اپنے پیر کا کٹورا لے کے کہتا ہے سسر جی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، جہیز بھی دیں گے، ہر چیز وہ دیں گے۔ یہ تو شریعت میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اپنے گڈوں کی کمائی سے کھائے گا اور کھلائے گا تو مردانگی ہے، اور اگر مان کر کے کھائے گا تو فقر و فاقے کی بات ہے، اور یہ زنخے پن کی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہے وہ جو ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں ہتھیلی پیٹی اور ہاتھ پھیلائے لاویلا۔ یہ ہمارے یہاں بھی تو ہو رہا ہے کہ ہاتھ پھیلائے لاویلا، یہ بہت بڑی ڈگری والا ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اوے صاحب انجینئر ہو گیا، اب تو اسے بہت بڑا بیاہ ہونا چاہیے، اس کا انجینئر ہو گیا تو ڈکیت بنا دیا، ڈکیتی کی ڈگری دے دی اس کو۔ ارے بھائی مولوی ہو گیا، قاری ہو گیا، انجینئر، سب کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آدمی بنا دیا، پورے محلے میں عزت دار ہو گیا، ملک میں عزت دار ہو گیا۔ عزت سے جیے، بے عزتی کیوں کرا رہا ہے؟ یہ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ عزت سے جیے۔ بولو اس عزت کو کون کون حاصل کرنے کو تیار ہے؟ نہیں میرے بھائی، دل سے طے کریں انشاءاللہ، فقیری کی نہیں، فقیری کی نہیں، میں نہیں کہتا یہ آخری حدیث ایک میں نے سنا کے بعد ختم کرو، فقیری کی نہیں، امیری کی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزد اللہ الا فقرا، جس نے کسی عورت سے لالچ میں، مال کے لالچ میں شادی کی، اللہ اسے فقیری اور محتاجی اس کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ امیری کی زندگی جیو، اور جو کوئی غریب کی لڑکی لے کے آئے گا، جو کوئی اللہ کے لیے ایسے گھرانے میں شادی کرے گا جہاں سے کچھ مال نہ ملے، دیندار لڑکی سے شادی کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر امن و امان، چین و سکون اور بہاریں لائے گا۔ چین حاصل کرنی ہو تو ادھر آؤ، اور فقر و فاقہ اور اپنی نیتوں کے اندر فقر لانا ہو، پھر وہ منگتا بن جائے گا کہ یار اس میں تو اتنا ملا، اگلے میں اور ملے، اگلے میں اور ملے، اور اپنیوں کو کیا کہے گا، جو کمایا وہ ادھر گیا، کمر ٹوٹ گئی، رات دن بیٹے غلام بن کے جیے گا۔ میں نوجوان کو کہہ رہا ہوں جو میری عمر سے چھوٹے ہیں، عمر سے چھوٹوں کی تو شادی ہوگی، مجھ سے بڑوں کی تو نہیں، کبھی آپ بوڑھے بھی سمجھے کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں جو شادی کے لائق ہے، اگر تو نے جہیز لینے کا اپنے دل میں ارادہ کر لیا، کہتے ہیں جی ہم تو کچھ لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، اور بشولیا پورے پاور کے انجیکشن لگاتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے یہ ساری چالیں چلی ہو جو اللہ جانتا ہے، یاد رکھیے تیرے ماں باپ تو چلے جائیں گے اپنی گزار کے، انہوں نے تو اللہ کے بدل سے گزار لی، 5 سال بنا لیے، اور تیرا دیکھنا کیا حشر ہوگا، تیرے اندر فقر و فاقہ ہی آئے گا، اور وہ حال تیرا ہوگا کہ شاید پریشانی ہے۔ اس لیے لالچ میں نہیں بلکہ اللہ کو قادر مان کر، رزاق کو ہے نا، میں نے بتایا نا تو روزے میں دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو ایک ٹائم کا بھی انتظام نہ کر سکے، ایک مچھلی کھا گئی، روزی وہ دیتا ہے۔ خدا تمہیں گاڑی بھی دے گا، بنگلے بھی دے گا، سب چیز دے گا، خدا تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، تو اس کا دوست ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، انشاءاللہ تیرے سارے مسائل درست ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، یاد کرو انشاءاللہ ہم نیتوں کو درست رکھیں گے۔